الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام اور علاقہ گورسیاں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. آج دوسری دفعہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آپ کے اس آج کے پروگرام کا عنوان ہے مشن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر سی گفتگو کروں گا. آپ کی انتہائی توجہ کا طالب رہوں گا کیونکہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو وہ توجہ کا تقاضا کرتی ہے، اور جب توجہ ہو تو ساتھ شرط ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنو، کان لگاؤ. اور اگر کان لگاؤ گے کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحمتیں برسیں. تو اگر آپ کی توجہ ہوگی تو کتاب و سنت کی جو برسات ہے وہ آپ کے دل والے برتن میں برسے گی اور انشاءاللہ گھروں کو جاؤ گے کچھ لے کے جاؤ گے. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت اور بندگی کے لیے.
اپنی وحدانیت کے اعلان کے لیے، پرچار کے لیے کہ میرا بندہ میری وحدانیت کا اقرار کرے، اعلان کرے، پرچار کرے۔ قرآن مقدس اس حقیقت کا برملا اعلان کرتا ہے، اور کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت بندگی کے لیے پیدا کیا، لیعبدون اے لیوحدون، تاکہ میری توحید کا اقرار کریں۔ اور جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، آپ سارا قرآن پڑھ لیں، ہر نبی ہر رسول کا یہی اعلان رہا، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، لیعبدون، تاکہ میری بندگی کریں، میری وحدانیت کا اقرار کریں۔ یہ بندگی کا معنی، لیعبدون کا معنی میں نے توحید سے کیوں کیا؟ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ سند المفسرین، حبر الامت، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قرآن میں جہاں بھی لفظ عبادت آیا ہے، وہ عبادت سے مراد توحید ہے۔ لیعبدون، تاکہ میری بندگی کریں۔ اور گرسیاں والو کہ اگر زندگی آئی ہی بندگی کے لیے، اگر زندگی میں بندگی نہیں، وہ زندگی شرمندگی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو عبادت کے لیے مثلا نوح علیہ السلام 950 سال کا عرصہ اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، ان 900 سالوں کے اندر نماز کا ذکر نہیں، حج کا ذکر نہیں، قربانی، صدقات، خیرات کا ذکر نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو ایک ہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اس اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہیں اپنی بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ خلیل اللہ کا پیغام، کلیم اللہ کا پیغام، صفی اللہ کا پیغام، ذبیح اللہ کا پیغام، روح اللہ کا پیغام، سب کا یہی پیغام تھا کہ اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ و معبود نہیں ہے۔ اور آخر میں سلسلہ نبوت کی آخری کڑی، نبوت کے محل کی آخری اینٹ، قربان جاؤں میرے پاک پیغمبر نے کتنی پیاری مثال ذکر کی ہے۔ فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، او کائنات والو، میری مثال مجھ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی مثال کَرَجُلٍ بَنَا بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، میری مثال مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک محل بنایا، ایک گھر بنایا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، خوب اسے آراستہ کیا، مزین کیا، خوبصورت بنایا، إِلَّا
الا موضع لبنۃ، مگر ایک اینٹ ایک کونے میں چھوڑ دی۔ پورا محل تیار کیا، ایک اینٹ نہیں لگائی۔ فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، لوگ آ رہے ہیں، سارا محل دیکھ رہے ہیں، ہر زاویے سے اعلیٰ اور حسین ہے، مکمل ہے، لیکن ایک اینٹ نہیں رکھی۔ اور تعجب کر کے کہتے ہیں حَلَّا وُزِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ، یہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ نے بھی نبوت کا وہ محل جو تھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی بھیج کر وہ سارا محل مکمل کر دیا۔ اس محل میں ایک قیمتی اینٹ نہیں تھی۔ نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بھیج کر اللہ نے وہ آخری اینٹ بھی لگا دی۔ فرمایا انا اللبنۃ وانا آخر الانبیاء، میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ سارے نبی اعلان کرتے ہیں اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اور سلسلہ نبوت کی آخری کڑی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ کا اعلان کیا ہے؟ اللہ اکبر، سنیے ذرا میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 9واں پارہ ہے، اور سورت کا نام سورت الاعراف ہے۔ گرسیاں والوں قرآن سننا پسند کریں گے کہ نہیں؟ سناؤں قرآن؟ پھر سنیے ذرا۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آیت نمبر 158، قل یا ایہا الناس۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے گرسیاں والو، نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم، شعیب علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم، کبھی یا بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی یا قوم یا قوم، او میری قوم، او میری برادری، او میری بستی والو، او میرے علاقے والو، کیونکہ وہ قوم علاقے ملک کے نبی تھے۔ اور جب میرا پاک پیغمبر آمنہ کا لال آتا ہے تو یا اہل مکہ نہیں، یا قریش نہیں، یا بنی ہاشم نہیں، یا ایہا الناس، تمام انسانیت، یا ایہا الناس، او لوگو، عربی ہو یا اجمی ہو، مکی ہو یا مدنی ہو، پاکستانی ہو یا ہندوستانی ہو، ساری کائنات کے لوگوں کو خطاب عام ہے یا ایہا الناس، اس لیے کہ آپ صرف علاقے کے لیے نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اور نبی رحمت للعالمین، یعنی جن جن کا میں رب ہوں ان کا تو رسول ہے۔ یا ایوہ الناس، اعلان کیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ انی رسول اللہ، میں کس کا رسول ہوں؟ اللہ کا رسول ہوں۔ الیکم، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ ایک دو کی طرف
نہیں جمیعا تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ گرسیاں والو، لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا بادشاہ کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ دل تو چاہتا ہے کہ میں بہت پڑھوں، لیکن میرا گلا اور میرا سینہ وہ میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ بہرحال حاضری کی مقصد سے آیا تھا کہ لوگ آئیں گے اور بر وقت بندہ نہ پہنچ سکے تو پروگرام لینے والے بھی پریشان ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کی توجہ درکار ہے۔ فرمایا میں اس اللہ کا رسول ہوں، لہو ملک السماوات والارض، جس کے قبضے قدرت میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ پہلا اعلان نبی کی رسالت والا مشن کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں، لا الہ، کوئی حاجت روا و مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اللہ کے بغیر مددگار نہیں ہے، کوئی بیڑے پار لگانے والا نہیں ہے، کوئی کامیابیاں اور ناکامیوں کا مالک نہیں ہے، الا ہو، اگر ہے تو کون ہے؟ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، موت و حیات کا مالک ہے۔ یہی مسئلہ سمجھانے آئے ہیں کہ سلطنت اللہ کی، بادشاہی اللہ کی، موت و حیات کا مالک وہی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، النبی الامی، کون سے رسول پر؟ النبی الامی، امی کا معنی سمجھیے، مت کہ کوئی امی کا معنی ان پڑھ کرے، ان پڑھ نہیں، بالکل نہیں، یہ معنی درست نہیں۔ میرے استاد، میرے شیخ معنی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں امی کی دو حیثیتیں ہیں، کتنی؟ امی ام سے ہے، دو حیثیتیں ہیں، ایک امی ان پڑھ کو کہتے ہیں ایک، اور ایک امی جو ماں سے پیدا ہو جائے، دو حیثیتیں ہیں۔ اب دونوں کو امی کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک حیثیت میں ان پڑھ ہوتا ہے بچہ، اور دوسری حیثیت جب امی ماں سے پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو اب مانو گا النبی الامی، لوگو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کون سا نبی؟ النبی الامی، معصوم پیغمبر پر جو معصوم ہیں۔ اور ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ امی مکہ میں، مکہ کا نام ام القریٰ تھا، اور مکے میں رہنے والوں کو امیین کہا جاتا تھا، تو مکہ میں رہنے والے کو امی کہا جاتا تھا۔ ام القریٰ مکے کا نام تھا، تو مکہ میں رہنے والے کو کیا کہا جاتا تھا؟ امی۔ تو اب دوسرے لفظوں میں معنی یہ ہوگا کہ ایمان لاؤ میرے رسول اللہ پر، رسول پر جو نبی مکی ہیں۔ النبی الامی، امی کا معنی کیا؟
مکے والے، ام القرا والے، ورنہ ان پڑھ کا معنی غلط ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے کیا ہیں؟ سنیے تو صحیح، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے کائنات کے لیے معلم، استاد بنا کر بھیجا ہے۔ جو ان پڑھ ہو وہ استاد نہیں ہوتا۔ میں استاد بن کے آیا ہوں، معلم بن کے آیا ہوں، ان پڑھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کا مشن سنیے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوا لعلکم تہتدون۔ یہ نبی کا مشن ہے کہ اللہ کی وحدانیت سنائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے گورسیاں والو، جب میرے پاک پیغمبر نے صفا کی پہاڑی سے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں مان جاؤ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، مددگار نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، الا اللہ، اگر ہے تو اللہ ہے۔ تو ہر طرف سے پتھر برسنے لگے، اپنے بیگانے ہو گئے، دوست دشمن بن گئے، نام لیوا جان لیوا بن گئے۔ اب روزانہ میٹنگ ہوتی ہے راستہ روکنے کی، روزانہ میٹنگ ہوتی ہے قتل کرنے کی، روزانہ میٹنگ ہوتی ہے ملک سے نکالنے کی، ہر طرف سے ناکام۔ ایک دن جرگہ آ گیا ابو طالب کے پاس۔ کس کے پاس؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے۔ جرگہ آ گیا ابو جہل کا تمام سرداروں کے ساتھ، کہنے لگے ابو طالب تو ہماری اس قوم کا بڑا سردار ہے، تجھے سرداری حاصل ہے، بھتیجے کو سمجھائیے، ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے، بندہ جب ان کے معبودوں کی حقیقت بیان کرے تو لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ گالی سمجھتے ہیں۔ یشتم آلہتنا، ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، باپ دادا کا دین بگاڑ کے رکھ دیا ہے، مٹا کے رکھ دیا ہے۔ اب آپ سمجھائیں، ہم آپ کا لحاظ کرتے ہیں، آپ زندہ ہیں، اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر جائیں، آپ کے مرنے کے بعد اگر ہم ماریں گے، قتل کریں گے تو پھر لوگ تانا دیں گے کہ چچا زندہ تھا تو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا۔ تو ہم پہلے آپ کو سمجھانے آ رہے ہیں، سمجھائیے۔ بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچا، تشریف لائیے آپ۔ نبی کریم آ گئے، مجلس لگی ہے، دیکھا تو چچا کے پاس تو سرداران قریش بیٹھے ہیں، چچا کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو طالب کہنے لگا، او میرا بھتیجا، یہ آپ کی قوم کے بڑے ہیں، آپ کی برادری کے بڑے ہیں، آپ کے خلاف شکوہ لے کے آئے ہیں، گلہ لے کے آئے ہیں، آپ سے نالاں ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ ان کو کیوں ناراض کر رکھا ہے؟ یہ آپ کے بڑے ناراض ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جواب سناؤں گورسیاں والوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا امی، اے میرے چچا جان، میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، انی ارید منہم کلمتا واحدتا، انی ارید منہم کلمتا واحدتا
او میرے چچا، میں ان سے ایک ہی کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ کون سا کلمہ؟ کہ اگر یہ پڑھ لیں، مان لیں، تو تدین لہم بہل عرب وتؤدی الیہم العجم الجزیۃ، عرب ان کے تابعدار ہو جائیں اور عجمین کو جزیہ ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ کمال دیکھا ہے کلمے کا؟ ایک ہی کلمے کا مطالبہ ہے، اگر مان جائیں عرب ان کے قدموں میں عجمی ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو ابو جہل سرداری کا تو بڑا شوقین تھا، تو فٹ بولا، کہتا ہے ایک نہیں عشرن عشرن، جس سے سرداری ملے، ٹیکس ملتے ہوں، ایسا ایک کلمہ نہیں، 10 بھی ماننے کو تیار ہیں، آپ پیش کریں۔ نبی کریم نے فرمایا 10 نہیں، صرف ایک ہے، بولیے کون سا ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ پڑھا سب کے چہرے بدل گئے، غضبناک ہو گئے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اٹھتے ہوئے ایسے کپڑے ایسے ٹک کر، ٹھیک ہے، جھاڑ کر، ایسے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھے اور کیا کہنے لگے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے الہوں کو رد کر کے یہ ایک ہی الہ بنا رہے ہیں، ہمیں منوا رہے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ لات، منات، عزا و حبل، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، نائلہ اور اصحاب، یہ سارے کھڈے میں جائیں اور الہ واحد، ایک ہی الہ۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ گل ساڈی کھوپڑی وچ نہیں آندی، اساں یہ گل سمجھ نہیں آندی، یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی۔ سارا کچھ ایک ہی اللہ کرے، کیا کریں؟ جہالت کی انتہا ہے، انہوں نے اللہ کو اپنے جیسا سمجھ رکھا تھا۔ ہمارے گاؤں کی ایک بڑھیا تھی، کوئی پریشانی آئی تو ہمارے علاقے کا ایک بوڑھا بابا تھا جس کو لوگ غائبانہ مدد میں پکارتے تھے، اس کا نام تھا ملاتور بابا، پشتو میں اس کو ملاتور کہتے ہیں۔ تو کہتی ہے ملاتور بابا پنے کہہ رہا ہو رہا سے میری فلاں بابا صاحب آپ پہنچنا مدد کے لیے۔ تو کسی نے کہا او بدبخت، اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ۔ تو پتہ ہے کیا کہتی؟ اللہ بیچارہ کس کس کی ضرورتیں پوری کرے گا؟ یہ اپنی طرف سے وہ ترس کھا رہی ہے اللہ پہ، کہتی اللہ بیچارہ کی طرف تو سب نے منہ کھولے ہوئے ہیں، اللہ بیچارہ کس کے سندیسی؟ میں نے کہا ظلم ہے، وہ سمجھی نہیں بیچاری، اللہ کی پہچان نہیں۔ اگر پہچان ہوتی کہ رب کی شان تو یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا ولا نوم، کیا شان، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے
جو اللہ کے یہاں سفارش کر سکے، چھڑا سکے، ہاں الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے آگے کے حالات، پیچھے کے حالات، ماضی حال، دنیا اور آخرت کو جاننے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، ساری کائنات مل کے بھی اللہ کی معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کہ اللہ کی علم میں جو ایک چیز کے بارے میں جتنا علم اللہ کا ہے، اتنی ساری کائنات کو بھی نہیں ہو سکتا۔ الا بما شاء، ہاں تمہیں اتنا ہی علم ہے جتنا جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ کون جانے مچھر کی عمر کتنی، کون جانے پیدا کب ہوا ہے، مرے گا کب، کون جانے کھاتا کیا ہے، بیٹھے گا کہاں کہاں، کاٹے گا کس کس کو، کون جانے مچھر نے پر کتنی دفعہ مارا ہے، اڑا ہے، کتنی دیر فضا میں رہا، کون جانے یہ مچھر کس سے پیدا ہوا ہے، ماں اس کی کون ہے، کون جانے اس مچھر کے بچے آگے کتنے ہونے ہیں، کون جانے یہ مچھر شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے، بچے اس سے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، کتنے سانسیں لی ہیں، یہ سارا کچھ جاننے والا کون ہے؟ جب تم ایک مچھر کے بارے میں اتنی معلومات نہیں کر سکتے ہو تو رب کے علم کا احاطہ کیسے کر سکتے ہو؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی وسیع ہے آسمان و زمین پر۔ اللہ کیسے ہے اس کی کرسی؟ جیسے اس کے شان کے لائق ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگلی بات کہ اللہ کو سمجھا نہیں نا کہ اکیلے اللہ کیسے کرے گا، سمجھا نہیں، فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی، باقی بندے تھکتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، کبھی جانتے ہیں کبھی نہیں جانتے، بھول بھی جاتے ہیں، ولی بھی بھول سکتے ہیں، نبی بھی بھول سکتے ہیں، بھولے بھی ہیں، نبی کریم سید الانبیاء ہیں، بھولے بھی ہیں، سویا بھی کرتے تھے، نبی کریم سفر پہ ہیں، فرمایا من یوقظنا، کون جگائے گا ہمیں؟ حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں جگاؤں گا صبح کے لیے، فرمایا ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری ہے۔ سارا قافلہ سو گیا، سید الانبیاء علیہ السلام بھی آرام فرما ہو گئے، سو گئے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں ذکر و عبادت تسبیح میں لگا رہا، کہیں سو نہ جاؤں، پڑھتے پڑھتے جب رات آخری حصہ شروع ہو گیا، میں نے دیکھا ابھی کچھ لمحوں کے بعد صبح طلوع ہوگی، سورج نہیں کیا، صبح فجر صادق جیسے ہی طلوع ہوگی، وضو کر لیا میں نے، آ کے اپنی سواری کے ساتھ یوں ٹیک لگایا اور مشرق کی طرف منہ کر دیا، جیسے ہی فجر صادق طلوع ہوگی میں جگا دوں گا۔ حضرت بلال فجر کا انتظار کرتے کرتے غلبت عیناہ، آنکھیں لگ گئی، سو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ یہاں تک سوئے رہے حتی ضربتہم الشمس، سورج طلوع ہو گیا اور سورج کی کرنیں امام الانبیاء کے چہرہ انور پہ پڑتی ہیں، سورج کی تپش سے نبی کریم جاگ جاتے ہیں، سب سے پہلے جاگ گئے، دیکھا سورج طلوع، نماز بھی قضا ہو گئی ہے، دیکھا
بلال بیٹھے ہی بیٹھے سوئے ہوئے ہیں، جگایا بلال۔ بلال جب آنکھیں کھولتے ہیں نبی علیہ السلام ہے، میں بلال یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے تو ہمیں جگانے کی ذمہ داری لی تھی۔ تو جواب بھی سنیے نا شاگرد کا، نبی کی تعلیم ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ جب سو گئے آپ کی روحیں بھی اللہ نے قبض کر دی، جب میں سو گیا میری روح بھی قبض ہو گئی۔ پھر نہ مجھے پتہ چلا اور نہ ہی آپ لوگوں کو پتہ چلا۔ تو دیکھیے میرے دوستو، سید الانبیاء بھی ہیں اور صحابہ کا مجمع جو سید الاولیاء بھی ہیں، سوئے رہے۔ آج کل تو سوئے ہوئے کی بات نہیں، یہاں کے موئے ہوئے بھی سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں جی۔ اس دن ایک مولوی کی تقریر سن رہا تھا، کہتا ہے جب زندہ ہوتا ہے اتنا نہیں سنتا، جب مردہ ہوتا ہے نا، مرتا ہے تو اس کی سننے کی حس تیز ہو جاتی ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، تیز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا پہلے تو سننے کی حس تیز ہو رہی تھی، اب اتنی ترقی کی ہے، کہتے ہیں اس کی نظر بھی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ قبرستان جاؤ تو پانچے بند کر کے جایا کرو۔ میں نے کہا کیوں بند کر کے؟ کہتے ہیں مردے پانچوں میں دیکھتے ہیں۔ تو گورسیاں والوں سچ بتاؤ، پانچیں میں کیا دیکھتے ہیں؟ آپ ہنس رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ لطیفہ ہے، یہ لطیفہ نہیں، یہ اس دور کے مشرک کا عقیدہ ہے۔ جہالت کی اس انتہا پر پہنچا ہوا، جہاں میں جمعہ پڑھاتا تھا تو وہاں کچھ ساتھی باہر سے آئے تو ان سے کہا اللہ کے بندو اتنے دور دراز سے لوگ آتے ہیں، آپ نہیں جاتے جمعے کے لیے؟ کہ نہیں جی، انہاں دا یقیدہ الگ ہے، ساڑھا یقیدہ الگ ہے۔ عقیدہ بھی نہیں کہتا، یقیدہ، ہاں یا کے ساتھ۔ کہا واہ بھائی، جہالت کس درجے پر ہے؟ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں جاتے، انہاں دا یقیدہ الگ ہے، ساڑھا یقیدہ الگ ہے۔ انہاں آکھا تو ساڑھا یقیدہ کیے وے؟ بتاؤ تو صحیح وہ تمہارا یقیدہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی اصل گل اے وے، او نے وہابی دے اسیاں اہل سنت والد جماعت۔ یہ بھی نہیں پتا کیا اہل سنت؟ اتنی جہالت پہ وہ بندہ آ کے جب مجھے اس نے کہانی سنائی، پہلے تو میں ہنسا، پھر افسوس کیا، میں نے کہا دیکھو اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اہل سنت والجماعت ہے، ولد جماعت کہہ رہا ہے، عقیدے کو یقیدہ کہہ رہا ہے۔ ان لوگوں کا یہی تو عقیدہ ہونا ہے، یہی وہ کلمہ تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں ان سے ایک ہی کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں، اگر وہ مان جائیں اور اب ان کے تابعدار اجمی ان کو ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں۔ اور ذرا ایک اور بات بھی سن لیجیے، جب میرے پاک پیغمبر کا مشن مکہ سے شروع ہوتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے، پہلے تو پتھروں کی بارش، پہلے تو پتھروں کی برسات میں قرآن سنایا، پھر گورسیاں والوں رب نے وہ منظر بھی دکھایا کہ مدینہ کی ریاست میں میرا محبوب پیغمبر بیٹھ کے بادشاہوں کو خط لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ میرے اللہ، کیا عطائیں ہیں، کیا عجیب مشن ہے۔ میرے بیانات آپ سنتے ہیں بہت سارے احباب، میں نے صرف کئی جمعے امام الانبیاء علیہ السلام کے خطوط پر پڑھائے ہیں، جو بادشاہوں کو 25 کے لگ بھگ نبی کریم نے خط لکھے۔ ایک خط پڑھ کے سنانے لگا ہوں، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت آل عمران، آیت نمبر 64 ہے۔ نبی کریم نے خط لکھا تھا، اس خط میں جو آیت لکھی وہ بھی سناؤں گا۔ قیصر کو، ہرقل کو، نجاشی کو
کئی بادشاہوں کو خط لکھے ہیں. ایک خط عظیم روم کی طرف بھیجا، روم کے بادشاہ کے پاس. تفصیل کا وقت نہیں ہے. خط پہنچتا ہے بادشاہیوں، خط کھولتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. خط میں الفاظ کیا ہیں؟ من محمد عبد اللہ ورسولہ. اللہ، آپ لوگ جب خط لکھتے ہیں تو آپ از طرف آخر میں لکھتے ہیں، یہ آخر میں لکھتے ہیں از طرف. بندہ پورا 2 صفحے کا خط پڑھے اور بعد میں پتہ چلے فلان لکھیں، نہیں. ابتدا ہی سے من عبد اللہ ابن من عبد محمد ابن عبد اللہ ورسولہ الہ ہرقلۃ عظیم الروم. عظیم روم کی طرف خط ہے. کیا خط ہے؟ فرمایا فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَایَةِ الْإِسْلَام. او شاہ روم، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اور کیا الفاظ ہیں؟ اسلم تسلم. یقین کیجئے سمندر لفظوں میں جمع کر دیئے. اسلم تسلم، او بادشاہ اسلام لے آ. تسلم، تو بھی سلامت رہے گا، تیری حکومت بھی سلامت رہے گی، اجر بھی ڈبل ملے گا. اور اگر تو نہیں مانے گا تو تیری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہے. پھر آپ نے آیت پڑھی، فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہہ دیجئے او اہل کتاب، یہودی ہو یا عیسائی ہو، تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ. میں نے پہلے کہا تھا، چچا کے سامنے بھی کیا کہا تھا؟ انی ارید منہم کلمۃ واحدہ. ادھر بھی آیت میں کیا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ، آ جاؤ سارے. یہ لفظ آپ کو پتہ ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے، بلاغت کی انتہا پر ہے یہ لفظ. یہ تعالو علو سے ہے. کس سے؟ بلندی کی طرف جانے کو کہتے ہیں علو. یہ نہیں فرمایا آؤ، یہ صرف آنے کے لیے. بہت سارے الفاظ ہیں قرآن میں، بہت سارے الفاظ، لیکن ادھر لفظ کیا؟ تعالو. اس میں اشارہ کر دیا کہ یہ صرف آنا ہی نہیں، یہ آنا ہی بلندیوں کی طرف ہے. اس آنے میں بلندی ہے، عزت ہے. تعالوا الی کلمۃ، آ جاؤ ایک کلمے کی طرف. سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے، مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. مشن بتا رہا ہوں نا. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم بندگی نہیں کریں گے الا اللہ، مگر اللہ کی. ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب بھی نہیں بنائیں گے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا، اصناما نہیں کہا. کیا؟ ہاں، بتوں کی بات نہیں ہے خالی. ہم ایک دوسرے کو بھی رب. آج کا مشرک کہتا جی وہ تو مشرک اس لیے تھے نا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. یہاں بتوں کی نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بھی رب نہیں بنائیں گے. آج کا کلمہ گو کہتا ہے وہ پتھر کو پوچھتا تھا، بادشاہ ہم تو جی ولیوں کو، بزرگوں کو، جی ہم تو اللہ کے
برگزیدہ بندوں کو جو ہے وہ جھکتے ہیں۔ فرمایا ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے، نہ تم مجھے رب مانو گے نہ میں تمہیں رب مانوں گا، نہ تم اپنے مولویوں اور پیروں کو رب مانو گے۔ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو تو رب مانا تھا۔ جب عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم تائی کے بیٹے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک سوال کیا تھا اسی آیت پہ، اور دوسری آیت پہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ ایمان تو میں لے آیا ہوں۔ گورسیاں والو، عدی نے کیا کہا؟ ایمان تو میں لے آیا ہوں قرآن کی صداقت پہ، لیکن ایک آیت مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے قرآن کی۔ فرمایا عدی بول کون سی آیت؟ فرمایا یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے ہمارے بارے میں کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں نے عیسائیوں نے اپنے پیروں اور مولویوں کو رب بنایا ہے۔ تو میں تو عیسائیت سے ہو کے آیا ہوں، اللہ کی قسم ہم میں سے تو ہم نے کسی مولوی پیر کو رب نہیں کہا تھا۔ یہ آیت پھر کیا کہتی ہے؟ سوال سمجھے؟ پھر جواب بھی سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عدی میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ کے مولوی حلال کو حرام کرتے، حرام کو حلال کرتے، لوگ مان لیتے تھے کہ نہیں؟ ہاں یہ تو مان لیتے تھے۔ تو فرمایا عدی حلال حرام کرنا، حرام حلال کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو جب یہ تمہارے مولوی اللہ کی حلال کردہ کو حرام کرتے اور اللہ کی حرام کردہ کو حلال کرتے، تم اس پہ یقین کر لیتے، یہی تو رب ماننا ہے، یہی تو رب ماننا ہے۔ اگر وقت ہو تو میں اور کھول دوں اس موضوع کو، لیکن اگر عقل مند ہوتے یہ لوگ تو یہ سمجھ جاتے، لیکن کیا کریں، قرآن کے قریب آتے نہیں، اللہ کی کتاب سنتے نہیں ہیں۔ اللہ کی کتاب صرف ختمانے کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب سمجھنے کی، سمجھانے کی، پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک عجیب سی بات کہ جو آج ہمارے میزبان تھے، جنہوں نے ہمارا میزبان ہونا تھا، ماسٹر جی امریز صاحب، مجھے انسپیکٹر نوید صاحب نے کہا کہ ان کی خواہش تھی کہ یہ میرے پاس آئیں گے، اور آج کا یہ پروگرام ہم مؤخر کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک دن 2 دن پہلے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، پھر خدا جانے زندگی ملتی ہے نہیں ملتی، یہ آئیں اور پروگرام ہم میں سے کوئی نہ ہو، پروگرام ہوگا تو آج کے دن ہی ہوگا۔ لیکن کیا معلوم، پروگرام تو آج ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ میں دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کا وہ جہان اچھا کرے۔ نیک ارادوں کا بھی اللہ اجر دیتے ہیں، ان کے ارادے، ان کے عزائم نیک تھے۔ میری دعا ہے اللہ جنت فردوس نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے، آمین۔ اللہم لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضیتا ولک الحمد بعد الرضا۔ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما، دنیا اور آخرت اچھی فرما، حاجتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم ماسٹر صاحب کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اور بھی جتنے اس علاقے کے یا دور دراز سے آئے ہوئے ہیں جو بیمار ہیں اللہ بیماریاں دور فرما، شفائیں عطا فرما، جو پریشان ہیں اللہ پریشانیاں دور فرما، جو اللہ کسی غم میں مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو اللہ راحتوں میں بدل دے، تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے، غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، وصلی اللہ تعالی علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ۔